لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين صاحب قاب قوسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیں. عزاداران معصومین، خصوصاً حضرت امام محمد ابن علی، امام حسن ابن علی العسکری علیہ السلام، جن کے عنوان سے بہرحال یہ خمسہ موسوم ہے، اور جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے آپ لوگوں کے سامنے شرف حاصل کیا، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، اور اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے تھے. جعلناہم، ہم نے بنایا، ائمتاً، امام بنایا، یہدون بامرنا، ہدایت کر رہے تھے، لیکن کس کے حکم پہ؟ ہمارے حکم پہ.
ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کر رہے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, اور ہم نے انہیں کار خیر انجام دینے کی وحی کی, یا بمعنی دیگر الہام کیا, حکم کیا. فعل الخیرات, کارائے خیر انجام دینے کی وحی کی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ, اور نماز قائم کرنے کی وحی, زکوٰۃ دینے کی وحی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے. ہم نے یہ ساری چیزوں کی انہیں وحی کی اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے. اچھا, اب اس آیت میں بہرحال جو حسن پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے. آیت ہے سورہ انبیاء کی, اور انبیاء کے سورے میں آیت ہے ائمہ کے حوالے سے. یہ حسن ہے اس آیت کا, بڑی توجہ چاہوں گا. جس آیت کی جو ہے میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا, اس میں سورہ انبیاء کی اس آیت میں قبلہ ارشاد ہو رہا ہے ہم نے انہیں امام بنایا. مالک, ذکر ہو رہا تھا نبیوں کا, متوجہ ہیں, ذکر ہو رہا تھا نبیوں کا. نبیوں کے ذکر میں پروردگار اپنے انبیاء کا ذکر کرتے 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 جس آیت کے سیاق میں نبی, سباق میں نبی, جس آیت کے پورے اس بیک گراؤنڈ کا تعلق انبیاء سے ہے, اور خود اس آیت کا بھی یقیناً انبیاء سے تعلق ہے, لیکن اس آیت میں امامت کی گفتگو ہو رہی ہے. انبیاء میں سے وہ لوگ جنہیں امام بنایا, اور پھر اس کے بعد اس کا انطباق امامت میں کہاں کہاں تک جا رہا ہے. اہل علم کا مجمع ہے میرے سامنے, اور میں تو یقیناً میرے لیے سعادت ہے کہ آپ بزرگان کے سامنے جو ہے وہ اپنا یاد کیا ہوا کچھ سبق سناؤں. تو سرکار سورہ انبیاء کی اس آیت کا حسن دیکھیے, حسن اس کا محل وقوع دیکھیے کہ پیچھے نبیوں کا ذکر, آگے نبیوں کا ذکر, اور بیچ میں آیت جو ہے وہ امامت پہ گفتگو کر رہی ہے. اب اس امامت پہ گفتگو کرنے والی آیت میں اللہ فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے تھے. ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, ہم نے ان پر کارہائے خیر کی وحی کی, یا کار خیر کی, جو ترجموں کا اختلاف ہے, بہرحال وحی کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, ہم نے کار خیر کی وحی کی, نماز قائم کرنے کی وحی کی, زکوٰۃ دینے کی وحی کی, اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے آلریڈی تھے. مالک وہ سب کچھ تو تھے, نبی تھے, کارہائے خیر کر رہے تھے, تیرے حکم سے کر رہے تھے. یہ بھی ایک حسن ہے, اپنی طرف سے نہیں کر رہے تھے. بھائی دنیا میں ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے تئیں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں تمہارا لیڈر ہوں اور میں سب کچھ ہوں. ہوا ہے تاریخ میں بہت سی ایسی چیزیں گزری ہیں, مدینے کے ہی واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ افراد جمع ہوئے, شورا بنی اور خود لیڈر بن بیٹھے. تو یہ آیت یہاں پر ڈفرینشیٹ کر رہی ہے کہ دیکھو یہ وہ نہیں ہے جنہیں تم نے بنایا, جعلناہم, ہم نے بنایا ہے. اب ان بنے ہوئے لوگوں کا حسن یہ ہے کہ اللہ ان کا قصیدہ پڑھ رہا ہے, ہم نے بنایا ہے. اوحینا الیہم فعل الخیرات, ہم نے امام بنایا, ہم نے وحی کی کہ کارہائے خیر انجام دو. اب یہ کارہائے خیر انجام دینے کی وحی بھی ہم کر رہے ہیں. پتہ چلا بناتے ہم ہیں تو اس کے بعد وحی بھی ہم دیتے ہیں. یہ شیطان کی وحی پر چلنے والے نہیں ہیں, یہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں, اور خدا کے حکم سے امر پہ انجام کار رسالت دیتے ہیں. اور اب اس خوبصورتی کے ساتھ آگے چلیے گا کہ جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا, ہدایت دیتے ہیں ہمارے امر سے. تو پتا چلا یہ کوئی امر ہے, الف میم رے حمزہ میم رے, یہ کوئی امر ہے, یہ کوئی امر ہے جس امر کی سلامت رہے, جس امر کی جانب
اللہ اشارہ کر رہا ہے، یہ ہمارے امر کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں، ایسے ہدایت نہیں دیتے بلکہ ہمارے حکم کے ساتھ، ہمارے امر کے ساتھ۔ تاریخ بیان کرتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ ہم نے دیکھا، کتابوں میں دیکھا، روایات میں دیکھا کہ پتہ چلا نحن امر اللہ، ہم امر خدا ہے۔ اور پھر آپ جو بیٹھے ہیں، آپ کے زمانے کے امام کو صاحب امر کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ سرکار جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت دے رہے تھے۔ اب یہ صیغہ بھی بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسن رکھتا ہے اپنے درمیان، یہدون۔ بہرحال سب اہل علم بزرگان بیٹھے ہیں، اور جو ہے اس میں اب صیغہ مضارع ہے بہرحال، لیکن ترجمہ مترجمین نے ماضی کا کیا ہے، کر رہے تھے، کر رہے تھے۔ جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، جتنے آپ کے سامنے تفسیریں اور ترجمے اٹھا کے دیکھیں، کر رہے تھے۔ لیکن کیا حسن ہے، ہم نے بنایا، ہم نے بنایا۔ اب یہ جو بنایا ہے یہ ماضی کے ساتھ آگے کو بھی لے کے چل رہا ہے۔ جب ہم بنا دیتے ہیں تو اس کی حد جو ہے ہم معین کریں گے نا۔ اگر ماضی میں مقید ہوتا تو خدا امر کو معین کر دیتا، مقید کر دیتا، لیکن یہ کہاں تک جا رہا ہے؟ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک یہ امر الہی کے ساتھ ہدایت دینے والے ہدایت کا کار کرتے رہیں گے۔ کار ہدایت یہ لوگ کرتے رہیں گے کیونکہ خدا نامحدود ہے، اور جب نامحدود کے نمائندے ہوں گے تو وہ کار ہدایت کرتے رہیں گے۔ ہم نامحدود خدا کے ماننے والے ہیں، اور نامحدود خدا اپنا نمائندہ کوئی محدود نہیں دیتا، کیونکہ اللہ نور ہے، اللہ نور ہے، اور اس نے اپنے نور سے کچھ لوگ بنائے ہیں۔ تو سرکار اب اپنے نور سے بنائے ہیں۔ نور کی آج تک سائنس جو ہے وہ نور جو ہے وہ دیر سے پہنچتی ہے، لائٹ پہلے پہنچتی ہے۔ سڑک پہ جائیے اور گاڑی چلائیے تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جو بہت جو ہے وہ سمجھدار ڈرائیورز ہوتے ہیں، وہ بلکہ بعض ڈیسنٹ ایریاز میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ جہاں ہارن بجانا معیوب سمجھا جاتا ہے وہاں پہ فلیش لائٹ کے ذریعے متوجہ کیا جائے ہارن شاید سنے نہ سنے یا دیر سے سنے گا، لائٹ فوراً پہنچے گی۔ لائٹ کی سپیڈ جو ہے وہ سائنس نے ثابت کر دی ہے کہ لائٹ کی سپیڈ، لائٹ کا رفتار، لائٹ کی وسعت ساؤنڈ سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اس نور نے یہ کچھ انوار اپنے نور سے پیدا کیے، اب ان انوار کے ذریعے نور ہدایت پھیل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئے نور آپ لوگوں کے سامنے ہے، مثل نورہ کمشکات، اللہ اکبر۔ اب یہ بہرحال کیونکہ اس آیت کی طرف جانا میرا ہدف نہیں ہے، لیکن بہرحال اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ دیکھیے اس نور کے ذریعے پروردگار آپ کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ کا نور ہے، یہ نور آگے جا کر نور علی نور کی کیفیت اختیار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اس نور کی کیفیت ایسی ہے کہ یہ سماوات و ارضین کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے واپس اسی آیت کی طرف، سورہ انبیاء کی جس آیت کو سرنامہ سخن بنایا کہ ہم نے انہیں امام بنایا۔ کنہیں امام بنایا؟ جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کر رہے تھے۔ مالک دست ادب جوڑ کے اس کا وہ سوال ہے، بندہ ہوں، سوال خدا سے ہی کرے گا، خدا والوں سے کرے گا۔ تو ایک سوال ہے، مالک جو آلریڈی ہدایت کر رہے تھے انہیں تو نے امام بنایا، جو آلریڈی ہدایت کر رہے تھے، جن کے پاس نبوت کا مقام تھا، اگر میرے ساتھ ساتھ ہو، آلریڈی ہدایت کر رہے تھے، نبوت کا مقام تھا، اوحینا الیہم فعل الخیرات کی منزل پر تھے، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّکَاۃ پر تھے، یہ ساری چیزیں تھی، اس کے بعد تو نے امامت دی۔ تو جواب آئے گا نہیں، تم نہیں سمجھے بھائی، نبوت کی تمام منزلوں کے بعد ایک ایسی منزل آتی ہے جسے امامت کہتے ہیں، اور یہ امامت ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بھائی دیکھیے بات ہے، حضرت
ابراہیم علیہ السلام ہے آپ کے سامنے، ساری چیزیں ہیں، مالک خلت ہے، ساری چیزیں ہیں، نبوت ہے، خلیل اللہ، لباس خلت اوڑھایا ہوا ہے انہیں، لیکن اس لباس خلت کے باوجود ساری چیزیں ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، پروردگار کے نمائندے ہیں، میسج رساں ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے بعد انی جاعلک للناس اماما، ان تمام منزلوں کے بعد اب تمہیں امام بنا رہے ہیں. پتا چلا یہ وہ منزل نہیں تھی، یہ اس سے آگے کی کوئی سٹیج ہے. تو دنیا ہم پہ کیوں اعتراض کرتی ہے کہ آپ نے اپنا یہ عقیدہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیس ہو گیا تھا نا، آپ ہی کے شہر کی داستان ہے، میرے سامنے سب اکثریت جو ہے وہ سب کراچی والے بیٹھے ہیں، آپ ہی کے شہر کی داستان ہے، کیس ہو گیا تھا نا، پرچے ہو گئے تھے، ٹی وی شو تھا نا، کیس کر دیا گیا تھا. کس بات پہ؟ کہ شیعوں کا عقیدہ کیوں ہے، انبیاء سے افضل کیوں مانتے ہیں اماموں کو سوائے خاتم النبیین کے، کیوں؟ بھائی قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے نبیوں کے ذکر کے درمیان ایک آیت ہے جس کے سیاق میں نبوت، جس کے سواق میں نبوت، جس آیت میں نبوت، لیکن اس میں تمام تر درجوں کے بعد ایک مرتبہ بتایا جا رہا ہے یہ سب کچھ تھا مگر امام نہیں تھا، ہم نے امام بنایا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہم نے امام بنایا، ہم نے امام بنایا. ان تمام چیزوں کے بعد امامت کا درجہ ہے. اچھا تو آگے امامت تک اور یہ امامت کی منزل بہرحال، تو ہم اماموں کو جس لیول پہ مانتے ہیں یہ لیول قرآن سے ثابت شدہ ہے بھائی. تو یہ تو میرا عقیدہ نہیں ہے بلکہ قرآن کا عقیدہ ہے. تو چلیے اب یہ امام کرتے کیا ہیں؟ امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں، اور یقیناً ہمیں بہرحال ذکر چکے جو ہے یہ خمسے کا عنوان بھی یہی ہے، اور آج بند حقیر کی گفتگو بھی جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے صلوات پڑھیے. تو یہ تو اماموں کا کام ہے، کیا ہے؟ یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کر، ہمارے امر سے. ایک ایسی مخلوق ہو جس کے اوپر دیکھیں دنیا کا، اب میرے سامنے یہ کیمرے رکھے ہوئے ہیں اور جو ہے مثال کے طور پہ یہ موبائل ہے، یہ مائک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اب میں ان کا بنانے والا ہوں تو میں اپنی دکان کی وٹرین میں، گیلری میں اپنی بیسٹ پروڈکٹ کو سامنے رکھوں گا اور اس پہ ناز کروں گا یہ ہماری سیمپل ہے، یہ سیمپل ہے، اس پہ فخر کر کر کے بتاؤں گا دیکھو ایسا بناتا ہوں. اب اللہ ناز کر کر کے بتا رہا ہے ہم نے امام بنایا، ہمارے امر سے ہدایت کر رہے تھے، ہم نے بنایا. ارے ہمارے بنائے ہوئے ہیں. کہیں ناز کرتے ہو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے سب کے سب درود پڑھتے ہیں نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سرکار منزل دیکھیے، خدا ناز کرتے ہوئے بیان کر رہا ہے. اب یہاں امامت کا کام کیا ہے؟ یہدون بامرنا. اچھا تو ہدایت کر رہے ہیں، اور یہ ہدایت کی وہ منزل ہے کہ ہمارے 11ویں سرکار ہمارے امام عسکری علیہ السلام کا یہ جو کام ہے، یہ کام یقیناً ظاہر سرکار ختمی مرتبت کے بعد سے مسلسل چل رہا ہے، اور یہ کام ہوتے ہوتے وہی امر ہے، اسی امر کے مالک ہیں، اور اس امر کو یہاں تک لے کے آئے ہیں اور اس امر کے لیے تیار کر رہے ہیں. ظاہر 11ویں امام کا دور بڑا مختصر سا دور ہے، انتہائی مختصر سا دور ہے. کیا دور ہے؟ جس امام کو فقط 28 سال کی عمر میں شہید کر دیا جائے. ہمارے یہاں یہ جوانی کی عمر شمار ہوتی ہے سرکار، اس دور میں تو اور ہی جوانی شمار ہوتی تھی، جس دور میں لوگ 100 سال تو کوئی بات ہی نہیں تھی. وہاں پہ عمریں اس زمانے میں 100 سے اوپر کی عمریں ہوا کرتی تھی. اس زمانے میں اگر امام ہادی علیہ السلام کو 42 یا 41 سال کی عمر میں اگر شہادت نصیب ہو جاتی ہے تو یہ اس زمانے کی چھوٹی عمر شمار ہوتی تھی، یہ کوئی بہت بڑی عمر نہیں شمار ہوتی تھی 40-42. یہ آج ہمارے دور میں 40 کے بعد بندے کو بڑھاپے کی دہلیز پہ جاتا ہوا محسوس کیا جاتا ہے. وہ آج کا ماحول ہے، آج کی عمریں ہیں، آج کی ایج لیول ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، خوراک ہے، آب و ہوا ہے، تمام چیزوں کا کردار رہتا ہے. لیکن وہ زمانہ جس زمانے میں ایج لیولز کہاں ہوتے تھے، صحتیں کیسے ہوتی تھی، خوراک کیسی ہوتی تھی، تمام تر چیزیں وہ سامنے رکھے. اس کے بعد پھر میرے ساتھ چلیے.
امام جواد علیہ السلام کو 25 سال کی عمر میں شہید کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ یہ تمام تر چیزیں چلتی آ رہی ہیں کہاں سے؟ وہ جو امر کی ہدایت کر رہے ہیں اس امر کی ہدایت سے خطرہ ہے دشمن کو. دشمن اس امر کی ہدایت پہ خطرہ محسوس کر رہا ہے اور یہ امر کی ہدایت کر رہے ہیں کیونکہ کرنا ہے. یہدون بامرنا، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. صاحب جعل کہہ رہا ہے ہم نے بنایا ہے، کام بھی ان کا واضح ہے. اچھا ہدایت کر رہے ہیں اور ہدایت کی اس منزل پہ مقام ان کا یہ ہے، مرتبہ ان کا یہ ہے کہ وہ اس منزل پر بڑی مشکلات بھی سہ رہے ہیں لیکن کام اپنا جاری ہے. شیعوں کے ساتھ کہیں رابطہ مشکل ہے، کہیں امام کو قید و بند میں ڈال دیا جاتا ہے، کہیں ان کے بدن سے ان کو جلا وطن کر دیا جا رہا ہے، کہیں جلدی جلدی اماموں کو شہید کیا جا رہا ہے. دیکھیے آپ کے سامنے. لیکن وہ امر، صاحبان امر کیسے صاحبان امر ہیں؟ کل میرے بھائی بیان کر رہے تھے مولانا، اور بہترین انداز میں انہوں نے بیان کیا کہ امام رضا علیہ السلام نے کس انداز میں اس امر کی ہدایت کی، کس طرح سے امام رضا علیہ السلام نے یہ کام انجام دیا. اور انہی کے دور میں مقام معظم رہبری بیان کرتے ہیں کہ ان کے دور میں جس انداز میں پھیلی یہ جو امام رضا علیہ السلام نے جس انداز میں پھیلایا ہے نا اس شیعت کو اور اس ولایت کو، جس انداز میں پھیلایا ہے، ان کے اس پھیلانے کے بعد دشمن حساسیت دشمن کی بہت زیادہ بڑھ گئی، بہت زیادہ خطرہ محسوس کیا کہ اب نہیں. انہیں اگر ڈائس دے دی جائے، اگر انہیں سٹیج دے دیا جائے، اگر انہیں میڈیا دے دیا جائے تو یہ لوگ اپنا کام بہت تیزی سے کرتے ہیں. ان سے میڈیا لے لو، ان سے ڈائس لے لو، ان سے ممبر لے لو، محراب لے لو، انہیں بند کر دو. لیکن خام خیالی ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ خدا کا نور ہے، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ پھوکوں سے نہیں بجھتا. اللہ متم نورہ. امام عسکری علیہ السلام کو جس نے قید و بند میں مشقتوں میں رکھا ہوا ہے، مولا قید سے آزاد ہوئے ہیں اور مولا کی آزادی کے بعد مولا کا ایک جملہ کہ وہ ظالم راستے سے ہٹ گیا، مولا کی آزادی ہو گئی. مولا نے ایک مرتبہ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. ارے میرا بیٹا ابھی مہدی ابھی دنیا میں نہیں آیا، یہ چاہ رہے تھے اللہ کے نور کو روک لے، ان کی مجال یہ نور خدا کو روک لے. واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہ متم نورہ. اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا، تام کرے گا، کامل کرے گا. یہ جو تام کرنا ہے نا، یہ بنحو احسن بنحو اتم، اس کو کمال تک لے کر جانا، وہ نور خدا ہے جس کے پردہ غیب میں ہونے کے باوجود یہ شمس و قمر کی زوباریاں چل رہی ہیں. اگر یہ نور خدا نہ ہوتے، اس نور خدا کے لیے تمہیدی کام ہوا ہے. یہ جو سارے معصومین ہیں یہدون بامرنا، یہ سارے صاحبان امر اس صاحب امر کے لیے تیاری کرا رہے تھے، اس صاحب امر کے لیے جس کا زمانہ اتنا وسیع ہے، اتنا طولانی ہے کہ اماموں نے لوگوں کو پہلے ولایت سمجھائی، مقام ولایت کو سمجھایا، امرنا کو سمجھایا. یہ امرنا ہے کیا، یہ امر کیا ہے، الف میم رے کیا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھائی. سمجھانے کے بعد مقام ولایت، دیکھیں معرفت امام بجز امام کے ممکن نہیں ہے. معرفت امام، بہرحال اصحاب معرفت میرے سامنے بیٹھے، معرفت امام فقط بزبان امام ممکن ہے. بھائی جو لائٹ کی اس یونیورس کا ہے وہی تو بتائے گا کہ لائٹ کیا ہے. جو نور کے عالم کے ہیں وہی بتائیں گے کہ یہ نور کیسا ہے، وہ نور کیسا ہے، اصل نور کیا ہے، انوار الہیہ کیا ہے، یہ وہ بتائیں گے. انہوں نے بتایا کیونکہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، یا گمراہ ہو جائے گا یا پریشان ہو جائے گا، پگلا جائے گا. بھائی
ہوا ہے بہت ساری مواقع میں یہ چیزیں ہوئی ہیں آج آپ کے سامنے. نصیریت اور یہ تمام تر چیزیں نور الہی کو نور الہی کی زبان سے نہ سمجھنے کا نقصان یہ ہے کہ بندہ یا حلق فی رجلان محب القال و مبغض القال، یا افراط ہو جاتا ہے یا تفریط ہو جاتی ہے، غلو ہو جاتا ہے یا گھٹا دیا جاتا ہے. یہ جو تمام تر چیزیں ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ اس نور کی زبانی نہیں سمجھا. نور سے نور کو سمجھنا ہے. نور بتائے گا کہ نور کیا ہے. اتنا نور تھا، اتنا نور تھا. سیدہ فرماتی ہیں جب اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا فخرت الملائکۃ ساجدین، ملائکہ سجدے میں گر گئے. جیسے ہی ملائکہ ہمارے نور کو دیکھ کر سجدے میں گر گئے فحللنا وسبحنا وکبرنا، ارے ہم نے تسبیح شروع کر دی، ہم نے تحلیل شروع کر دی، ہم نے تکبیر الہی شروع کر دی تاکہ یہ کافر نہ ہو جائے کہ ہمیں سجدہ نہ کرے. ارے ہم نے بتایا ان سے سجدہ کرو. ہم نے بتایا اللہ کی توحید کو اس مقام پہ بچانے والوں کو آل رسول کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیے آل رسول پر. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہم نے بچایا. بہرحال لب مطلب یہاں پہ یہی سامنے آ رہا ہے نا. انہوں نے سجدہ نہ کیا، ملائکہ اس نور پر سجدہ کر رہے تھے. شہزادی کی روایت بہرحال، اور اسے آغا جوادی بھی ایک جگہ کوٹ کر چکے ہیں اس روایت کو. عجیب روایت ہے بخدا. یعنی آپ دیکھیے کہ معرفت الہی فقط، بہرحال ہمیں روایات میں متو بکم عرف اللہ، اللہ آپ کے ذریعے پہچانا گیا. بکم، ہر چیز آپ کے ذریعے. بہرحال زیارت ناہیہ بھری پڑی ہوئی ہے آپ کے سامنے، زیارت جامعہ آپ کے سامنے بھری پڑی ہوئی ہے. اور یہ تمام تر چیزیں ہیں، یہ تمام تر مقامات ہیں، یہ تمام تر چیزیں ہیں جن کے طفیل آج اگر ہمیں مقام نظر آ رہا ہے، وہ جو منزلت ہے، وہ تمام تر چیزیں ہیں، وہ اہل بیت نے وہ کام کیا. اگر یہ نہ کرتے، نہ سمجھاتے، خدا نہ سمجھ میں آتا. اور ہم نے جس انداز میں اہل بیت سے سیکھا ہے، اہل بیت سے لیا ہے معرفت کو، امام کی معرفت امام کی زبانی چل رہی ہے. کیسے؟ چھٹے امام آئے ہیں مولا کائنات کے روضے پر، میرے سامنے سب زوار بیٹھے ہیں. مولا آپ سب کو بار بار زیارت پہ جانا نصیب کرے، اور با معرفت زیارت پروردگار ہم سب کو نصیب کرے. دیکھیے گئے ہیں مولا اور تہذیب زیارت سکھا رہے ہیں صفوان کو. صفوان اخلعنا علیک کی منزل آ گئی ہے، چپلیں اتار دو، دھیرے دھیرے چلو، قدم جما جما کے چلو. یہ مقام ادب ہے. امام صادق علیہ السلام بتا رہے ہیں کیسے احترام کیا جاتا ہے ایک امام کا. دوسرا امام بتا رہا ہے کیسے احترام کیا جاتا ہے. خدا کی قسم. امام آگے بڑھے، اس کے بعد تکبیر شروع کی. اب دیکھیں وہ تکبیر جو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، ایک تکبیر یہاں پر، ایک وہ تکبیر کہ جناب زہرا کہی کہ ہم نے فحللنا وکبرنا وسبحنا، ہم نے تسبیح کی، ہم نے تکبیر کی، ہم نے تحلیل الہی کی. ملائکہ کو بچا لیا ہم نے. ملائکہ کو اللہ کی تسبیح و تحلیل و تکبیر سکھانے والے ہم ہیں. اب یہاں پہ آ جائیے امام نے پھر دوبارہ علی کی زیارت میں جانا ہے، تکبیر ہو رہی ہے. ابھی بھی زیارت آپ لوگ کر کے آئے. زیارت نامے میں کیا آداب ہے خود بھی معصوم سلام اللہ علیہ کے. 34 اللہ اکبر، 33 سبحان اللہ. تھوڑی سی تسبیح زہرا سے تھوڑا سا یہاں ترتیب مختلف ہے. وہاں پہلے اللہ اکبر، پھر الحمدللہ، پھر سبحان اللہ ہے. یہاں تھوڑا سا مختلف ہے، پہلے اللہ اکبر ہے، پھر سبحان اللہ ہے، آخر میں الحمدللہ ہے. اب یہ اس ترتیب سے امام اللہ کی تکبیر کر رہے ہیں. اللہ اکبر. روایت سامنے آ گئی آپ کے سامنے، میرے سامنے اہل علم ہیں، بزرگان بیٹھے ہیں، میں اپنا درس سنا رہا ہوں. دیکھیے جس انداز میں امام نے یہاں پر تکبیر و تقدیس و تحلیل کی، روایت تھی نا، جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے سمجھ لو وہ ولی خدا ہے. وہ ولی خدا ہے جسے دیکھ کے خدا یاد آ جائے، وہ ولی خدا ہے. اب ولیوں کے امیر
अमीर अल मोमिनीन, सैयद अल औलिया, इमाम अल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हो रही है। और इस ज़ियारत का अंदाज इमाम बता रहे हैं। उसके बाद अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाह की अर्ज़, अल्लाह के बंदों में, अल्लाह की ज़मीन में, अल्लाह के अमानतदार, आप पर सलाम हो। अल्लाह अकबर। पता नहीं कौन सी अमानत थी, अल्लाह अकबर, कौन सी ऐसी अमानत थी, ये कौन सी ऐसी अमानत थी जिसके अमानतदार अली हैं। ज़ियारत अमीनुल्लाह ये वाहिद ऐसी ज़ियारत है जो हर मासूम के पास जाके पढ़ी जा सकती है। अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाह फी अर्ज़े व हुज्जतहु अला इबादे, आप पर सलाम हो ए अमीन खुदा, उसकी ज़मीन पर आप अल्लाह के अमीन हैं, आप पर सलाम हो। तहज़ीब ज़ियारत सिखा रहे हैं। फिर एक जगह ज़ियारत का जुमला, अस्सलामु अलैका या हब्लल्लाहिल मतीन। अरे मुसलमान कहते हैं एतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, एतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह की रस्सी पर सब के सब मजबूती से थाम लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। इमाम ज़ियारत कर रहे हैं मौला अली की, अस्सलामु अलैका या हब्लल्लाहिल मतीन, ए अली, ए अल्लाह की मजबूत रस्सी, तुझ पर सलाम। अल्लाह की मजबूत रस्सी कौन है, ये इमाम बताएंगे कि कौन है अल्लाह की मजबूत रस्सी। इमाम हादी अलैहिस्सलाम के दौर में आइए, अल्लाह अकबर, पूरा आलम तशय्यो मकरूज है खुदा की कसम मारिफत इमाम के इस चैप्टर में। इमाम हादी अलैहिस्सलाम वैसे तो सबके मकरूज है, लेकिन इमाम हादी अलैहिस्सलाम का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा किरदार है हमारी और आपकी मारिफत में। ज़ियारत नामे उठाइए खुदा की कसम, ज़ियारत जामिया, ज़ियारत क़दीरिया, ज़ियारत रोज़े मवास, क्या मकाम है, क्या मंजिल है। ज़ियारत कर रहे हैं भाई। देखें, हम इमाम से पूछेंगे मौला कैसे ज़ियारत करें, आप बताइए, ये इमाम है, आप इमाम। देखिए विलायत का और अम्र, ये यहदूना बे अम्रना का सफ़र चल रहा है ना, तो ये अम्र इलाही को कैसे बताएंगे, ये बता रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं। अस्सलामु अलैका या दीन अल्लाह, ए अल्लाह के दीन अली, तुझ पर सलाम। अरे भाई भाई, अजीब जुमला है। सारा मुसलमान जो है वो दीन पर झगड़ रहा है, सारा आलम इस्लाम दीन पर झगड़ रहा है कि दीन को ये मानने वाला है, ये बड़े दीनदार हैं, ये भाई बड़े साहिब रेश हैं, ये दीनदार हैं। इमाम बता रहे हैं अली खुद दीन खुदा है। मासूम के जुमले हैं, मोतबर जुमले हैं, मुस्तनद जुमले हैं, मेरे सामने अहले इल्म अहले तहकीक बैठे हुए, मासूम के जुमले। है दीन खुदा, क्योंकि खुदा का शुक्र है आलम इस्लाम में से एक शख्सियत ने मेरा काम आसान कर दिया, मेरा काम आसान कर दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, हुसैन अल्लाह का दीन है, दीन पनाह अस्त हुसैन, दीन की पनाह हुसैन है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। सरकार इमाम बताएगा कि इमाम क्या है। सरकार फरमा रहे, रसूल खुदा फरमा रहे, दाउन बिहिल मलाइका, मलाइका ने अली से दुनू इख्तियार किया। दूसरा तर्जुमा इसका कि मलाइका का दीन अली है। एक तर्जुमा ये किया गया है, दूसरा तर्जुमा ये है कि दाना दोनों के माले में भी इस्तेमाल हुआ है कि दोनों कहते हैं करीब होने को। मलाइका अली के करीब रहते हैं, दोनों माने में देख लीजिए आप। अच्छा, फिर एक जगह आइए, देखिए मारिफत का लेवल देखिए, ये सफर जा रहा है 11वें इमाम तक, और ये सफर इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम के बाबा ने जिस अंदाज में किया, इमाम हादी अलैहिस्सलाम मैं जिक्र कर रहा हूं आपके सामने, किस अंदाज में इमाम हादी अलैहिस्सलाम लेके चल रहे हैं इस चीज को, कि इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा, लेकिन उस जमाने में भी ये चीजें हो रही थी, और उस जमाने का ही वो जो रेशा था जिसकी वजह से तमाम वो जो फारसी में रीशे कहते हैं, जड़ बुनियाद, ये फितने और फसाद की जड़ें वहीं से ठीक चली आ रही है ना। उन जड़ों की वजह से आज ये मर्तबा है कि आज पूरी दुनिया में जो फसादात हो रहे हैं, ये अगर वहां ना हुए होते,
یہاں تک لکھا گیا ہے کہ حسین کربلا میں نہیں سقیفہ میں قتل ہوئے. تو یہ تو آپ کے سامنے ہے یہ ساری چیزیں. تو اب آپ آئیے کیا ہوا. امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں لعن اللہ من ساواک بمن ناواک، اے علی خدا لعنت کرے اس پر جس نے آپ سے کمتر کو آپ کے برابر کر دیا. شیعوں پہ کیوں اعتراض کر رہے ہو، ہم پہ کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ ہمارے لیڈر نے، ہمارے امام نے یہ سکھایا ہے علی سے کمتر کو علی کے برابر کرنے والے پر لعنت ہے. اگر آپ بھی سمجھتے ہیں تو بے شمار تو کہہ دیجئے. سلامت رہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. سلامت رہیں. آپ لوگ مجھ سے بزرگوار ہیں، میں تو اپنا درس سنا رہا ہوں. دیکھیے یہ امام کی معرفت کی منزل ہے. امام نے کس انداز میں یہ کام کیا، کس انداز میں امام نے معرفت دی. اور ایک اور جملہ بڑا عجیب مجھے ملا زیارت میں، زیارت نامہ پڑھ رہا تھا. حالانکہ یہ مسلسل زیارت کے جملے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ ہمیں واقعاً بخدا اہل تحقیق برادران مجھ سے بہتر محقق حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں سب سے کمتر ہوں، آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو جملہ ہے نا، یہ ذرا جائیے ذرا ان جملوں کو ذرا چیک کیجئے. بخدا میرے اور آپ کے عشروں کے لیے بہترین مواد ہے ان سے، فقط ان زیارتوں میں، صرف ان زیارت ناموں میں ذرا جا کے دیکھیے. خدا کی قسم عجیب جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں وفی مدح اللہ لکا علی، اللہ نے تیری ثنا خوانی کی ہے، اللہ نے تیری ثنا خوانی کی ہے، اللہ نے تیری مدح کی ہے. اب تجھے دوسروں کی مدح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تجھے دوسروں کی مدحت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تیری مدح کر رہا ہے. اللہ کیسے مدح کر رہا ہے؟ اللہ جگہ جگہ مدح کر رہا ہے قرآن میں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ اکبر. لوگوں میں ایسے ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے لیے بیچ دیتے ہیں. تو اللہ کی مدح مل رہی ہے ہمیں جگہ جگہ. علی کی مدح خدا کر رہا ہے. وہی والی بات ہے نا کہ ہم نے بنایا، اللہ فخر کر رہا ہے، مباحات کر رہا ہے. جعلناہم، ہم نے بنایا، یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کر رہے تھے. اوحینا الیہم، ہم نے وحی کی. تمام تر چیزیں، فعل الخیرات، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکات، تمام تر چیزیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں تفضیل پہ بحث کر رہے ہو؟ بھائی تفضیل امام فرما رہے ہیں. یہ مقام ہے میرے اور آپ کے امام کا، جن کی تمام تر باتوں پر دوسروں نے بھی مہر ثبت کی. ایسے ایسے افراد ہیں، مخالف ہے. دیکھیں ایک، اگر جو بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، اگر بچوں میں سے کسی ایک بچے کو اٹھا کے اور کوئی بہت بڑی شخصیت اگر کسی بچے کی، مثلا آیت اللہ سیستانی، مقام معظم رہبری، آقا مکارم، ہم کسی بھی شخصیات میں سے کوئی ایک شخصیت آئے اور ایک چھوٹے سے 14-15 سال کے بچے کی تعریف کرے، ظاہراً عمر میں کم سن ہے، اس بچے کی طرف پوری دنیا کا میڈیا زوم کر دے گا کہ بھائی یہ بچہ کچھ ہے، کوئی بات ہے، کوئی مقام ہے اس بچے کا. اب ذرا سوچئے، امام کی تعریف کر رہا ہے کون؟ وہ جو دشمن امام ہے، جو منکر امام ہے، جو مخالف ہے، لیکن مقام امامت دیکھنے کے بعد اللہ اکبر. کتاب لکھی اس نے فضل الہاشم، ہاشم اور بنی ہاشم کی فضیلتوں پر، ان کے فضائل پر کتاب لکھ رہا ہے کہ ان کے یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ان چیزوں پہ نامینیٹ ہیں، اور وہ چیزوں پہ وہ نامینیٹ ہیں. یہ ان چیزوں پہ ناز کرتے ہیں، وہ ان چیزوں پہ ناز کرتے ہیں. آخر میں اپنا نتیجہ دے رہا ہے، ان جیسا میں نے زمانے میں نہیں دیکھا. تعریف وہ ہے جو دشمن کرے، تعریف وہ ہے جو غیر کرے. اپنوں کی تعریف کوئی معیار نہیں ہوتی ہے بعض جگہوں پر، لیکن جو غیر کی تعریف ہوتی ہے نا، وہ ایک دم سے آ کے ہائی لائٹ ہوتی ہے، ہائی لائٹ ہوتی ہے غیر کی تعریف. وہ تعریفیں کہ جب غیر کو کسی جگہ پہ کہنا پڑے کہ لولا علی لہلک، اللہ اکبر، علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے.
یہ یوں ہی نہیں سیاسی جملہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے سیاسی مقاصد بھی اس میں شامل ہو، لیکن باقاعدہ اعتراف کیا ہے انہوں نے کہ ہمیں بچایا ہے بہت سی جگہوں پہ انہوں نے، یہ نہ ہوتے تو ہم نہ بچ پاتے. بہت سارے فیصلے، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے، بہرحال ان کا ذکر نہ کرنا ہے، نہ وقت کی گنجائش ہے. انتہائی اختصار سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا. ٹھیک ہے، یہ نہج اماموں نے جس انداز میں سرکار کے دور سے لے کر 11ویں امام کے دور تک یہ جو چلی ہے، اول محمد سے آخر محمد تک، ولایت کو سمجھایا ہے، امرنا کو سمجھایا ہے، امر الہی کیا ہے پورا سمجھانے کے بعد آخر میں لا کر امام عسکری علیہ السلام نے جس انداز میں، اب دیکھیں امام عسکری علیہ السلام کا کیا جملہ ہے، خدا کی قسم مولا کا جو ہے وہ ان کی نصیحت کہہ لیجئے، وصیت کہہ لیجئے مولا کا، اتقوا اللہ، اللہ کی تقوی اختیار کرو. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا. یہ جملہ امام صادق علیہ السلام سے بھی ہے اور امام عسکری علیہ السلام سے بھی، دونوں معصومین سے. کونوا لنا زینا، ہمارے لیے زینت بنو، ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث شرمندگی نہ بنو. ولا تکونوا لنا شینا، شین بہرحال زینت کے مقابل کا لفظ ہے. اب آپ اس کے ترجمے، جو میں مضمون کلام پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لفظی ترجمہ معیار نہیں ہے، مراد نہیں ہے ابھی ہماری. ہمارے لیے زینت بنو. جروا الینا کل خیر، ہر خیر کو ہماری طرف لے کے آؤ، ہر خیر کو ہماری طرف لے کے آؤ، اور ہر قبیح کو ہم سے دور کرو. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وصدق الحدیث، سچائی سے کام لو، سچ بولو، سچ کا دامن نہ چھوڑو. صدق کے اوپر زور ہے. ارے ہم صدیقہ کے ماننے والے ہیں، اللہ اکبر، ہم صدیقہ کے ماننے والے. اور یہ ایام بہرحال شہزادی سے بھی منسوب ہے، کیونکہ سرکار کی رحلت کے بعد، سرکار کی جو ہے وہ وفات اور شہادت جو بھی کہی اس کے بعد جو ہے وہ، اب آپ دیکھیں ان ایام میں بہرحال پیر کا دن تھا اور وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو اب یہ تمام تر چیزیں آپ دیکھیے اور آئیے پھر لے کے چلتے ہیں کس انداز میں اماموں نے اپنا کام کیا. آخر میں پھر ایک جملہ کہتے ہیں اذا قیل ھذا شیعی، اگر یہ سب چیزیں کرنے کے بعد اگر کہا جائے یہ شیعہ ہے، فیسرنی ذلک، مجھے اس بات سے مسرت ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کے مالک کو جب شیعہ کہا جائے، جب ہم سے منسوب کیا جائے، اب مجھ امام عسکری کو اس بات پر فخر ہوتا ہے، سرور ہوتا ہے. ناز کرتے ہیں، جیسے خدا ان پر ناز کرتا ہے، یہ ہم پر ناز کرنا چاہتے ہیں، ناز کرنا چاہتے ہیں ہم پر. اور ایک اور روایت کہ اگر ہمارے شیعہ کو دیکھنا چاہو، روایت کے جملے بڑے عجیب ہیں، ہمارے شیعہ کو دیکھنا چاہو تو جاؤ شہر میں جاؤ، وہ جو شہر میں امانت داری میں، صدق الحدیث میں، تمام تر چیزوں میں، نماز میں، عبادات میں، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، تمام چیزوں میں جو سب سے بہترین ہوگا وہ ہمارا شیعہ ہوگا، وہ ہمارا شیعہ ہوگا. آ جائیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ یقیناً مجھ سے بہتر ہیں. کیا میرے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں؟ کیا ہمارے اندر؟ بہرحال ہم ہر بندہ اپنے آپ میں سوچے، کیا واقعاً ہم ایسے ہیں کہ پورے شہر میں بہترین انداز پن پوائنٹ کر کے کہا جا سکے کہ ہاں یہ شیعہ ہے؟ بہت حساس مرحلہ ہے، خدا کی قسم بہت حساس مرحلہ ہے. اور اسی لیے امام کے کارنامے ایسے تھے کہ اپنے شیعوں کو سمجھانے کے لیے، دیکھیں آپ جس قوم میں بیٹھے ہیں یہ شیعہ مراکز میں سے ایک تھا، ایران کے شیعہ مراکز میں سے ایک تھا. ایک آب شہر ہے جس کا ایک اور نام بھی ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، آب عربی میں اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد پھر قوم تھا، پھر شہر رے تھا. یہ تین ہائی لائٹڈ شیعہ علاقے تھے، اور ان علاقوں میں امام عسکری علیہ السلام خط و کتابت کر رہے ہیں ہمیں اور آپ کو میسج پہنچانے کے لیے. اس کے بعد پھر مولا کا ایک جملہ ہے بڑا عجیب و غریب. مولا کہنا دیکھو ہم ابھی بھی اپنے امر پر قائم ہیں اسی آب و تاب کے ساتھ. یہ مت سمجھنا کہ ہمارا امر
ہم نے ختم کر دیا اور ہم اپنے اس موقف پہ نہیں ہیں. ہم اپنے اسی موقف پہ ہیں, اسی موقف پہ ہم قائم ہیں. اور تم لوگ جو ہمارا ساتھ دیتے ہو, یہ جو ہمارے ساتھ کھڑے ہو, یسرنا, اس پر ہمیں مسرت ہوتی ہے, ہمارے لیے باعث آرامش قلب ہے کہ تم لوگ ہمارے ساتھ ہو. پہنچ گئے آپ لوگ اس قول امام صادق علیہ السلام پر, اتجلسون و تحدثون, کیا تم لوگ بیٹھتے ہو ذکر کرتے ہو, کیا تم لوگ مجلس کرتے ہو. میں ہماری عام فہم اردو میں ترجمہ کر دوں, کیا تم لوگ مجلس کرتے ہو. تلک المجالس احبها, ان مجلسوں کو میں پسند کرتا ہوں, میں جعفر صادق ان مجلسوں سے پیار کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں. اس کے بعد فرماتے رحم اللہ من احیا امرنا, جو ہمارے امر کو زندہ رکھے, حیات. یہ دیکھیں امر یہدون بامرنا سے چلے ہیں ہم جس آیت کو سلام. یہ حدیث امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام زیرا صلاۃ علیہ انتہائی مختصر کرتے ہوئے کہ امام نے کیا فرمایا, علامات المؤمن خمس, مومن کی علامتیں 5 ہیں. صلاۃ الاحدی و خمسین, 51 رکعت نماز. بہرحال واجب رکعتیں, مستحب رکعتیں سب کو جمع کر لیں تو 51 رکعت نماز بنتی ہے. وزیارت الاربعین, اور 40 کی زیارت. 40 کی زیارت کو مومن کی نشانی بنا دیا مولا نے. زیارت العاشور کہہ دیتے. اس دور کے کسی بندے کو سمجھ نہیں آئے گا. آج کے اس دور کے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر شیعت پروان چڑھ رہی ہے, اس زیارت 40 کے ذریعے پروان چڑھ رہی ہے, پوری دنیا کہیں نہ کہیں دیکھ رہی ہے. جائیے جا کے ان کے کیتھیڈرل کے جو اجتماع ہوتا ہے یا ان کے جو پوپ کا اجتماع ہوتا ہے, جائیے جا کر دیکھیے یورپ میں وہ جو ان کے پوپ کا اجتماع ہوتا ہے, یا آخانیوں کے اجتماعات کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, دنیا کے کسی بڑے سے بڑے اجتماع کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, اتنا منظم اور پھر اتنے بڑے پیمانے پر 2.5-3 کروڑ پر جا رہی ہے. اور یہ تو آفیشل ہے نا, نان آفیشل پتہ نہیں کتنا مجمع ہوگا. اور پھر وہ مجمع جو نظر نہیں آتا, ملائکہ ہے, جنات ہیں, فرشتے. اب دیکھیں یہ وہ مجمع ہے, ارواح ہے مومنین کی, وہ ساری جاتی ہے. حسین کی زیارت عام بات ہے. مولا فرماتے ہیں لا ملکن فی السماوات, کوئی فرشتہ نہیں ہے آسمانوں پر, ولا نبی مرسل الا ویسأل اللہ لزیارت الحسین, اللہ سے زیارت حسین مانگتا ہے. ہر فرشتہ, ہر نبی اللہ سے بھیک مانگتا ہے, فریاد کرتا ہے حسین کی زیارت کی اجازت دے دے. یہ مقام ہے, خدا کی قسم. دیکھیے تو ذرا بات کی باریکی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, اور آپ یقیناً جو ہے وہ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ صاحبان فہم اور معرفت بیٹھے ہیں, یہاں پر آ کر سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر میرے مولا بیان کرتے ہیں تعداد حسین کے ظاہروں کی تعداد, فَفَوْجٌ يَنزِلْ وَفَوْجٌ يَصْعَدُ, ایک فوج آتی ہے, ایک فوج اوپر جاتی ہے, ایسے ہی فوجیں آتی رہتی ہے, حسین کی زیارت کرتی رہتی ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. افواج ملائکہ, افواج انبیاء مرسلین آ رہی ہیں حسین کی زیارت کے لیے. اور بہرحال یہ سب آپ لوگ سنی ہوئی چیزیں ہیں. اور میں اب ایک نقطہ میں اس میں آگے جا کر کہ امام نے یہاں پر زیارت 40 اور اس کے بعد پھر التختم بالیمین, تعفیر الجبین کیوں کہا؟ مومن کی جو 5 علامتیں, وہ صلاۃ الاحدی و خمسین, 51 رکعت نماز, زیارت 40 کی زیارت, تختم بالیمین, دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا. کیوں اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا, کیوں اتنا؟ بہرحال اس حدیث کے سند پہ کچھ لوگ بحث کرتے ہیں, لیکن اس کو رد بھی کیا گیا ہے.
رد یوں کیا گیا کہ یہ جو تمام تر چیزیں یہ مشہورات میں اور معتبر اور مفید روایات میں یہ چیزیں ہیں، مسلمات ہیں، جب یہاں پر لا کے ذکر کی گئی ہیں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، مسلمات سے نہیں ٹکرا رہی ہے، لیکن اس کی سند کی بحث کو بہرحال وہ رد کر دیا گیا. اور اب آج تو یہ بہرحال ہمارے علماء، ہمارے بزرگان اس کو دلیل بناتے ہیں اور اس کو پیش کرتے ہیں بہرحال اس روایت کو. مومن کی علامات، اپنے مومن کی علامتیں بیان کر رہے ہیں، شیعہ کی علامتیں. مولا کیا ضرورت تھی آپ کو اس دور میں مومن کی علامتیں اس طرح سے بیان کرنے کی؟ ایک تلمیذانہ طالب علمانہ سوال، مولا کیا ضرورت ہے؟ آواز آئے گی کہ 51 رکعت نماز، زیارت اربعین، تختم بالیمین، یہ کوڈ ہے، کوڈ ہے. وہ یاد ہے صفین کی جنگ، صفین کی جنگ. اب اس صفین کی جنگ میں عمرو عاص نے حکمیت کے معاملے میں دائیں ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور بائیں ہاتھ میں پہن لی، اور اس کے بعد کہا یہ دیکھو یہ جو میں دائیں ہاتھ سے انگوٹھی اتار رہا ہوں یہ میں نے علی کو عزل کیا، اور یہ جو میں نے الٹے ہاتھ میں انگوٹھی پہن لی یہ میں نے امیر شام کو بٹھا دیا. یہ اس کے جملے تھے. اب اس کے بعد یہ سمبل بن گیا تھا، علامت بن گئی تھی. لیفٹ ہینڈ میں پہننے والا ان کا ماننے والا ہے، اور رائٹ ہینڈڈ جو ہے وہ علی والا ہے، وہ اصحاب الیمین ہے، وہ سیدھے ہاتھ والے لوگ ہیں. اب سمجھ میں آیا؟ اللہ نے بھی کہا تھا اصحاب الیمین اصحاب الشمال. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد صلی اللہ. اصحاب یمین کی بات ہو رہی، امام نے یہاں پر تختم بالیمین، سیدھے ہاتھ پر، سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی، خاتم سیدھے ہاتھ میں پہن. تعفیر الجبین، مٹی پر سجدہ کرنا ہے. عجب نہیں کہ اس کے اندر بھی کوئی کوڈ چھپا ہوا ہو. مٹی پر سجدہ، بھائی ابو تراب کے ماننے والے ہیں، تراب پر سجدہ کر کے بتائیں گے کہ ہم ترابی ہیں، ہم ترابی ہیں، ابو تراب کے ماننے والے. اور دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا بہرحال ہمارے معصومین کی طرف سے جو ہے وہ مختلف روایات میں یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں فلاں پتھر پہنتے تھے، فلاں انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے، فلاں ہاتھ. دائیں ہاتھ کا کثرت سے استعمال، کثرت سے یہ چیزیں بہرحال. اب جو شواذ ہیں، نوادر ہیں، اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں میں، مشہورات کی بات ہو رہی ہے. آئیے یہ کیوں مولا نے اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا؟ آج کے دور میں زیارت اربعین بتا رہی ہے کہ اربعین کی زیارت امام نے، یہ جو زیارت اربعین ہے اس زیارت اربعین کے ذریعے آج اربعین کی زیارت آپ کے سامنے ہے. یہ اربعین کی زیارت مینشن ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اس کو روکنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے. کبھی پاکستان کے مومنین کے لیے کوئی ہرڈل کریٹ ہو رہی ہے آپ کے سامنے. اس دفعہ سارے مومنین ترستے رہ گئے، تڑپتے رہ گئے، نہیں آ سکے. خدا ان سب کی بھی مشکل آسان فرمائے، وہ سب پہنچ سکیں پروردگار. سارے اور پھر کسی سال کسی ملک کے زواروں کے لیے مشکل کا یہ کراؤڈ روکنا ہے، یہ کراؤڈ روکنا ہے، اس پبلسٹی کو روکنا ہے. اس کا میڈیا بہت زیادہ میڈیا جا رہا ہے یہاں پہ. کیوں جا رہا ہے بھائی؟ روکو اسے، روکنا ہے. کیوں اتنے ہائی لائٹ ہو گئے یہ لوگ؟ اچھا اب آگے چلیے. یہ امام نے جس انداز میں امام نے جو ہے وہ ان کے دور کا جو آخری مرحلہ پہنچا ہے مولا کے دور کا، باقاعدہ علماء بیان کرتے ہیں کہ امام عسکری علیہ السلام نے اپنے خواص کو بلا بلا کر دکھایا. مولا لمن الامر، آپ کے بعد یہ امر کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون ہے آپ کے بعد؟ مولا نے کہا پردہ اٹھاؤ. پردہ اٹھایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے للثمانین او عشرہ، للثمانیہ او عشرہ، 8 سال یا 10 سال کا بچہ میں نے دیکھا. وہ بچہ ہے اور بڑا خوبصورت چہرہ ہے، اور باقاعدہ مواصفات اس میں بیان ہوئی ہیں کہ ایسے ہاتھ ہیں، ایسی جبین ہے، ایسی پیشانی ہے، ایسی رنگت ہے. اور اس کے بعد وہ بچہ آتا ہے بابا کی گودی میں، اور اس کے بعد جب ساری چیزیں ہو گئی مولا نے اس کے کہا بیٹا واپس چلے جاؤ الا وقت المعلوم، واپس چلے جاؤ وقت معلوم تک. اب مولا نے کہا اب جاؤ پردہ اٹھاؤ. پردہ اٹھایا، مولا کوئی بھی نہیں، بچہ کہاں گیا؟ کہ یہ وقت معلوم تک غیبت میں، ہمارے بعد یہ امام ہے.
مولا کے پاس سے جا رہا ہے، جو مولا کا خدمت گزار ہے، پیغام رسان بھی ہے، شیعوں کے پاس جا کے پیغام پہنچا رہا ہے، اس سے مولا کہہ رہے ہیں جا تو رہے ہو لیکن جب تم واپس آؤ گے تو ہمیں نہیں پاؤ گے، ہمارا جنازہ مغتسل پہ پڑا ہوگا۔ جا تو رہے ہو لیکن ہمارا جنازہ دیکھو گے، ہمیں نہ پاؤ گے۔ کہ مولا آپ کے بعد پھر یہ امانتیں، یہ چیزیں، آپ کے شیعوں کے خطوط اور یہ سب کیا کروں، کس کو دوں؟ مولا نے اس کا بھی بتایا کہ وہ جو ہماری نماز پڑھائے گا، وہ جو ہماری نماز پڑھائے گا، اور وہ جو بتائے گا کہ تھیلی میں کیا ہے۔ اب وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کون سی تھیلی، لیکن مولا کی ہیبت مانے ہو گئی، نہیں پوچھ سکا۔ گیا ہے، جا کے آنے کے بعد باقاعدہ اس نے دیکھا کہ امام موجود نہیں، اور وہ تمام تر چیزیں کہ اس نے دیکھا کہ امام زمانہ کو، اس نے وہاں پر امام زمانہ کی زیارت کی ہے۔ اس نے کہتا ہے کہ امام کا جنازہ تھا، جب گھر میں میں داخل ہوا ہوں، جعفر کھڑے تھے امام کے بھائی، میں نے کہا کہ یہ تو شرابی ہے، یہ تو اس کے تو فلاں فلاں اس کے کیریکٹرز ہیں، اگر یہ امام ہے تو امامت کا اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ ہماری زبان میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ امامت کے معیارات شاید بدل گئے ہیں، یہ بندہ امامت کا وارث ہے، اس کو تو ہم جانتے ہیں، یہ تو درباروں میں جاتا ہے، یہ تو تنبورے بجاتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا اس کے بارے میں، اس کا پورا ایک کیریکٹر ہے، تاریخ میں موجود ہے۔ لیکن ایک مرتبہ کہ مولا نے کہا تھا کہ یہ بتائے گا، اب میں گیا ہوں، جا کر میں نے تعزیت پیش کی، اس نے تعزیت کا کوئی اس کے بعد کوئی خاص اس نے نہیں پوچھا کہ کیا ہمارے لوگوں کے خطوط، اموال، یہ ساری چیزوں کے بارے میں اس نے کوئی بات نہیں کی۔ کہ مولا نے یہ جو سائن بتایا تھا، یہ سائن یہاں پہ پورا نہیں ہو رہا۔ اچھا، اب اس نے وہاں پر ایک اور چیز دیکھتے ہیں، جنازے، اب جو جنازے کا وقت آیا ہے، جعفر آ کے جنازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اچانک کہتا ہے کہ میں نے ایک بچے کو دیکھا، وہ آیا اور اس نے آ کر امو کو کہا کہ امو آپ ہٹیے، میں اس امام کی نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار ہوں۔ ہو گیا، یہ سند تو مل گئی کہ ہاں یہ ہے کوئی امام۔ اچھا، اب وہ جو دوسری علامت تھی، ابھی یہ ساری چیزیں ہوئی، نماز پڑھائے چلے گئے، ایک خادم آ کے کہتا ہے کہ امام نے کہا ہے کہ تمہارے پاس یہ چیزیں ہیں، اتنا اتنا تمہارے پاس درہم ہے، دینار ہے، یہ تمام تر چیزیں ہیں، پوری وہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ کہا یہی ہے امام زمانہ۔ اب جو گروپ آیا ہے، دوسرا گروپ بعد میں آیا ہے، اس گروپ نے آ کے کہا کہ ہمارے امام کون ہیں؟ جعفر کے پاس آئے ہیں۔ جعفر نے وہاں پر دیکھنے کے بعد جعفر جو ہے وہ جعفر سے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ، ہم اپنے امام وقت کے لیے اموال لے کر آئے ہیں، امام عسکری کے بعد امام وقت کون ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کہ ہمارے پاس کتنے اموال ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا خطوط ہیں، تمام تر چیزیں تم بتاؤ، اس کے بعد پھر ہم سمجھیں گے۔ تو جعفر نے کہا کہ تم ہم سے علم غیب پوچھ رہے ہو، اپنی ابا جھاڑی۔ تو یہ سمجھ گیا کہ نہیں، یہ نہیں، وہ جو ان کے کیسے میں کیا ہے، ان کے تھیلی میں کیا ہے، وہ ایک خادم آیا، اس نے آ کے بتایا کہ امام کا پیغام ہے، تمہارے تھیلی میں یہ چیزیں ہیں۔ جعفر بھی پریشان، ہکا بکا، اچھا اس بچے کو تو ہم نے نہیں دیکھا تھا، یہ تمام تر چیزیں کہاں سے آئیں؟ اللہ اپنے امر کی حفاظت کر رہا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ کے حوالے سے بہرحال ابھی تازہ ہی جو ہے میں ایک دیکھ رہا تھا کہ شیخ حسین انصاریان، آپ سب سنتے رہتے ہیں، ان کے بہت بڑے خطیب ہیں قوم کے، بہرحال آغا انصاریان بتاتے ہیں کہ ان کو کال آئی کہ بھائی آغا آپ کے پکے نمازی ہیں، وہ جو پکے نمازی ہیں آپ کے، ان کو آپ سے ملنا ہے، کچھ ایسا ہے جو آپ سے فوراً شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا ہو گیا، خیریت؟ اچھا چلو فلاں ایک مجلس میں ہم نے جانا ہے، فلاں جگہ پروگرام ہے، آ جانا اور ملاقات ہو جائے گی۔ اب یہ کہا، اب یہ گئے ہیں، جیسے وہ صاحب آئے ہیں تو آنے کے بعد کہتے کہ آغا میں اٹھا ہوں فجر کی نماز پہ، اور فجر کی نماز پہ میں نے دیکھا کہ اچانک میرے ہاتھ پاؤں میں، میرے
طاقت نہیں ہے، بالکل سن ہوئے ہیں. بڑی توجہ سے سنیے گا، سن ہوئے ہوئے میرے پاؤں، اور میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی سکت نہیں ہے. اب اچانک میں نے جو ہے بہرحال بیگم سے کہا کہ چلیں ڈاکٹر کے پاس، اور گئے ہم تہران میں بہترین متخصصین کے پاس گئے، علاج کروایا ہے، لیکن وہ لا حاصل رہا. پھر باہر سے ایک متخصص آیا، اس متخصص نے آنے کے بعد بتایا کہ دیکھو میں نے اپنا معائنہ کر لیا، اگر برداشت کر سکتے ہو تو سن لینا. بات یہ ہے کہ دنیا میں نادر ترین ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ سینکڑوں لاکھوں لوگوں میں کسی ایک کو ہوتی ہے، اور وہ ایک اس وقت تم نظر آ رہے ہو میرے سامنے. اس کا کوئی علاج نہیں، تم آخری وقت تک فالج میں رہو گے، مرتے دم تک فالج میں رہو گے، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا بس تمام؟ میں کہا تمام. تو ٹھیک میں چلتا ہوں. ڈاکٹروں سے نا امید ہو گئے. بیگم سے کہا بیگم کربلا کا ٹکٹ کروائیے. کہ کیا ہو گیا خیریت؟ کہ بس مجھے عراق جانا ہے، کربلا جانا ہے. تم نے سنا نہیں دنیا کے ڈاکٹر لاجواب ہو چکے ہیں اور وہ کچھ نہیں ہوا، تو بس اب مجھے کربلا جانا ہے. تم جانتی ہو ہماری روحوں کے کچھ طبیب ہیں، ہمیں اپنے روحوں کے اس طبیب کے پاس جانا ہے. ایک مرتبہ روح کے طبیب کے پاس کربلا پہنچے. کا ایک جملہ اس نے کہا بیگم دیکھو کسی کو بتانا نہیں میں کربلا جا رہا ہوں. کہ کیوں؟ کہ دیکھو اب قربان جاؤ اس کی معرفت کے. کہ بیگم دیکھو کہیں ایسا نہ ہو مولا شاید مصلحتاً میری مراد پوری نہ کرے، مجھے شفا نہ دے. میں نہیں چاہتا دنیا میرے امام پر گفتگو کرے، میرے امام کے خلاف کسی کا عقیدہ خراب نہ ہو، زبان خراب نہ ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام نے حاجت پوری نہیں کی، شفا نہیں دی. قربان جاؤں اس کے عشق پر، اس کی معرفت پر قربان جاؤں. کربلا گیا ہے، 1 مہینہ کربلا میں رہا ہے. بیگم کہتی ہے میں دن میں 2 بار اس کو حرم لے جاتی تھی، بین الحرمین میں روتا تھا، فریاد کرتا تھا، جو نوحے یاد تھے پڑھتا تھا، جو شعر یاد تھے پڑھتا تھا، امام کو پکارتا تھا کہ مولا میں آپ کے پاس آیا ہوں، میری فریاد سن. 1 مہینہ رہا لیکن کوئی حاصل حصول نہیں. میں نے مختصر کر دیا. اور جس وقت یہ کربلا سے نا امید ہو کے جانے لگا، وہاں پہ بھی اس نے کہا مولا آپ کو کوئی پریشانی کی بات، میں قربان واری جاؤں، صدقے جاؤں، آپ کی کوئی بہتری ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی، کوئی بات نہیں مولا، مجھے اس بات پہ خوشی ہے، مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ میرے مولا پہ کوئی کمنٹ نہیں آئے گا، میرے مولا پہ کوئی بات نہیں ہوگی. لوگ یہ تو نہیں کہیں گے کربلا گیا تھا خالی ہاتھ آ گیا. میں نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں ہے کربلا کا، کسی اور ملک کا نام لے کے آئے. اب بیگم سے کہا بیگم اب سامرا کاظمین کی کسی بس میں بیٹھتے ہیں اور سامرا کاظمین چلتے ہیں. وہاں بھی ہمارے کچھ طبیب ہیں، ان کی زیارت کر لیتے ہیں. گاڑی میں بیٹھا ہے، گاڑی چلنے لگی ہے. جیسے ہی گاڑی چلی ہے، راستے میں کہیں بیابان میں، کہیں بالکل سناٹے سنسان والی جگہ جہاں کوئی شہر نہیں، کوئی آبادی نہیں، وہاں اچانک ڈرائیور نے گاڑی روکی. لوگوں نے کہا کیا ہو گیا بھائی، خیریت ہے، تم نے اس وقت گاڑی روکی ہے؟ کہا ایک جوان ہے اس سناٹے میں، اس بیابان میں ایک جوان ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا ہے کہ روکو گاڑی. اب سناٹے میں ہے، بہرحال میں روک دیتا ہوں، دیکھتا ہوں سوار ہونا چاہ رہا ہوگا بیچارہ، راستے میں پھنسا ہوا ہوگا کوئی. جوان سید جیسے ہی قریب آیا ہے، دروازہ کھولا. ایک سید خوب روح قداور، بڑی نورانی شخصیت، خوبصورت، بڑی بڑی آنکھیں. یہ بیان کرتے ہیں، یہ بیان کرنے والا خود سید ہے، کہتے ہیں میں نے ایسا سید نہیں دیکھا تھا. سفید عربی دشداشہ پہنا ہوا ہے، عجیب عالم ہے، ہیبت کا ایک مقام ہے. آ کے پوری گاڑی کو بڑی گرمجوشی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پوری گاڑی کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ سب سے فردن ان کی خیریت پوچھی، ان کی احوال پرسی کی. اس کے بعد ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گئے. ڈرائیور سے وہاں پہ بیٹھنے کے بعد، ڈرائیور کے بغل میں بیٹھنے کے بعد انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی، دھیمی دھیمی آواز میں. اور کیا لہن تھی ان کے تلاوت کی کہ ہم سب گاڑی کے لوگ لطف لے رہے تھے ان کی تلاوت. اللہ اکبر، خدا ہم سب کو وہ لہن تلاوت سننا نصیب فرمائے. پروردگار اپنے ولی کی آواز ہم تک پہنچا دے اور ہم انہیں پہچان سکیں. ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کی تلاوت کے بعد اس جوان سید نے ایک مرتبہ ڈرائیور کو اس کے اصلی نام سے مخاطب کر کے کہا اس سال تو مشہد کیوں نہیں گئے؟ ڈرائیور پریشان، ایک دم چونک گیا کہ ان کو میرا نام کیسے پتا. ایک مرتبہ سٹپٹا کے کہتا ہے کہ میں نہیں جا سکا، کچھ مشکلات تھیں. تو ان کا نہیں، مشکلات نہیں تھی، تمہارے پاس پیسے نہیں تھے. ایک مرتبہ
انہوں نے پیسے نکال کے اس ڈرائیور کے آگے رکھے اور کہا کہ اب دیکھو تم ضرور ان لوگوں کو جیسے ہی سامرہ کاظمین پہنچاؤ گے فوراً کربلا جانا، اور کربلا جانے کے بعد پہلی فرصت میں ایران جانا اور مشہد جانا، مشہد جانے کے بعد ان سے زیارت کرنا اور میرے لیے دعا کرنا۔ کہا آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ کہا میرے لیے دعا کرنا اور ان سے کہنا آپ کے فرزند نے آپ کو سلام کہا ہے۔ کہتے ہم نے اس مرتبہ ہم نے سوچا کہ بھائی سید ہی ہے اور سید تو ویسے بھی فرزند ہی ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے ہم نہیں سمجھ پائے، ظاہر ہے عقلوں پہ تالے پڑے رہتے ہیں، عموماً ایسا ہی رہتا ہے زیارتوں میں۔ اب دیکھیے کیا ہوا جناب والا، وہاں پر اب یہ بزرگ سامنے سے، یہ جوان جو سید ہے سامنے سے اٹھ کر پیچھے آئے ہیں۔ میں جو پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا، ظاہر ہے میرے پاؤں فالج زدہ تھے، ایک مرتبہ میرے پاؤں پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کے بعد کہا کیسے ہو؟ میری آنکھوں میں نگاہیں بھر بھر کے دیکھنے لگے، کہا کیسے ہو؟ ایک مرتبہ مجھ سے رہا نہیں کیا، میں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ انہیں میرا یہ الحمدللہ کہنا، میرا شکوہ نہ کرنا شاید پسند آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ سلامت رہو لیکن لگتا ہے کوئی پریشان۔ کہا مولا میں کہا ہاں سید میں کربلا کی زیارت سے آ رہا ہوں۔ ہاں تم، ایک مرتبہ سید نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں تم 1 مہینے سے کربلا میں ہو۔ اب میں پریشان ہو گیا، نہیں یہ بھی پتا ہے کہ میں 1 مہینے سے کربلا میں ہوں۔ کہاں تم 1 مہینے سے کربلا میں ہو؟ تو میں نے کہا کہ میرے پاؤں میں بڑی تکلیف ہے۔ انہوں نے میرے پاؤں پہ ہاتھ پھیرتے جاتے تھے اور ایک مرتبہ اپنا دست محمدی پھیر پھیر کر کے کہا نہیں ہے تمہیں کوئی درد، کوئی تکلیف نہیں ہے تم۔ ایک مرتبہ میں نے بے ساختہ جب وہ انہوں نے گاڑی رکوا دی، وہیں کسی بیابان میں گاڑی رکوائی، دوبارہ اترنے لگے، گاڑی سے جیسے اترنے لگے بے ساختہ پورے گاڑی والوں کے دل ان کی جانب کھینچے چلے جا رہے تھے۔ ہم سب نے اتر کر ان کے ساتھ معانقہ کیا۔ ڈرائیور نے پوچھا کیا ہو گیا، کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر کہاں؟ بیابان میں۔ ارے ابھی تو بیابان میں سوار۔ کہا نہیں ہم اسی بیابان میں مقیم ہیں آج رات۔ عزیزو امام کی مجبوری کو سمجھیے، روایات کہتی ہے کہ امام آخر ارے بیابانوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں گمنامی کی زندگی، میرے مولا نے جانے آپ اس وقت کہاں ہوگے۔ عزیز علی نار الخلق ولا ترى ولا اسمع لك حسیسا ولا نجوا، میرے مولا کہاں ہے آپ؟ ایک مرتبہ جیسے ہی میں نے دیکھا وہ ان کو معانقہ کیا، معانقہ کرنے کے بعد ہم نے دیکھا وہ چلے گئے، اتنی تیزی سے چلے گئے کہ غائب ہو گئے۔ اب ہم پریشان، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے۔ اب ہم جب گاڑی میں واپس بیٹھنے لگے، میری بیگم نے کہا سنیے آپ ابھی اپنے پیروں پہ چل کے گاڑی سے اتر کے گئے، آپ ابھی اپنے پیروں سے۔ میں بھی حیران، میں نے کہا اچھا میں اپنے پیروں پہ، کہاں آپ ابھی اٹھ کے گئے؟ وہاں پر پوری گاڑی والوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ وہی ہے، یہ وہی گمشدہ ہے جس کے لیے پورا عالم پریشان ہے۔ آپ کہاں ہے میرے مولا؟ آپ صاحب رضا ہے میرے مولا۔ آپ کے بابا کی مجلس ہو رہی ہے، آپ کے بابا کے ایام چل رہے ہیں، آپ کے بابا کا خمسہ ہے میرے مولا۔ کہتے ہیں جہاں مجلس ہوتی ہے صاحب رضا موجود ہو، میرے مولا پرسا لیجئے آپ کے بابا کا گریا ہے۔ ایک مرتبہ روایت میں نے پڑھی، عجیب سی روایت ہے، امام عسکری علیہ السلام نے جب امام زمانہ کی ولادت ہوئی تو امام نے اپنی اہلیہ سے کہا، اس روایت کے مطابق امام نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ دیکھو میرے بعد یہ وقت آئے گا، ظالم آئیں گے گھروں پہ آ کے حملہ کریں گے، خواتین پہ، کنیزوں پہ، اور اسیر کر کے لے جائیں گے، دیکھیں گے کوئی حاملہ تو نہیں ہے، کوئی حجت خدا آنے والی تو نہیں ہے جس حجت خدا کے لیے یہ سب اس بھوکوں سے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ بیوی نے جیسے ہی سنا اور تڑپ گئی، کہا میرے والی دعا کیجئے آپ سے پہلے میں مر جاؤں۔ ایک مرتبہ یہ روایت کہتی ہے کہ مولا نے ہاتھ بلند کر کے دعا کی اور یہ ہوا بھی ایسا کہ یہ بیوی امام عسکری سے پہلے انتقال کر گئی۔ ارے میں کہوں میرے مولا آپ کی اہلیہ اور آپ یہ برداشت نہ کر سکے کہ مرنے کے بعد ارے اہل حرم کو نامحرم لوٹیں گے، ارے ظالم خیمے میں آ جائیں گے، ارے گھر میں آئیں گے، بیویوں پہ
ارے میرے مولا ذرا کربلا کو چلیے، آپ کی پھوپھی زینب ارے 70 قدم کے فاصلے سے اپنے بھیا کو ذبح ہوتے دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ جب جنازوں کے پاس سے گزارا گیا، ایک مرتبہ جیسے ہی جنازوں سے گزر رہی شہزادیوں نے ارے بے گوروں کفن جسموں کو دیکھا، ایک مرتبہ شہزادی زینب نے فریاد بلند کی، وہاں محمد صلی علیہ وسلم هذا حسین مرمد بالدماء، اے نانا آپ پر تو ملائکہ نے گریہ کیا، ارے آئیے یہ حسین کو دیکھیے، ارے خاک و خون میں غلطہ ہے، الى اللہ المشتقى والى علی المرتضی والى فاطمة الزہراء، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ میرے مولا میں دست ادب جوڑ کر کہوں گا، مولا آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھا، جنازے میں بڑا رش تھا، روایات کہتی ہیں سامرہ میں قیامت کی بھیڑ ہو گئی، امام کا جنازہ ایسا تھا۔ لیکن آئیے میرے مولا، آپ کا بیٹا بھی جنازے میں موجود تھا، لیکن ایک ایسا باپ ہے، ایک ایسا باپ ہے جو ایسا جنازہ اٹھا کہ بیٹا بیمار غش میں ہے، ارے حسین غریب کربلا، ارے علیم زخم ہے کہ کوئی خالی جگہ نہیں ہے، ظالم شمر ہے خنجر چلا رہا ہے، ارے لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون۔ پالنے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرما، مالک بانیان اور حاضرین کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما، مراجع عظام مقام معظم رہبریت اللہ سیستانی تمام مراجع عظام کی حفاظت فرما، پروردگار پرچم اسلام پرچم غازی عباس کو سربلند فرما، پروردگار ایران کو خصوصاً ہمارے ملک پاکستان کو بھی پروردگار تمام اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے نجات عطا فرما، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مالک جتنے عزادار بیٹھے ہیں مالک ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، پروردگار جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، جب یہاں سے جائیں تو اپنے ہدف کے ساتھ ہمیں تمام عمر اس ہدف پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، ماتم حسین۔